انجیل مقدس باب مطابق مقدس یوحنا 14 باب 27 سے 31 آیت تک۔ میں تمہیں سلامتی دیے جاتا ہوں، اپنی سلامتی تمہیں دیتا ہوں۔ جس طرح دنیا دیتی ہے اسی طرح میں نہیں دیتا۔ تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے۔ تم سن چکے ہو کہ میں نے تم سے کہا کہ میں جاتا ہوں اور کہ تمہارے پاس پھر آتا ہوں۔ اگر تم مجھے پیار کرتے ہو تو تم خوش ہوتے کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں، کیونکہ باپ مجھ سے بڑا ہے۔ اور اب میں نے تم سے اس کے ہونے سے بیشتر کہہ دیا ہے، تاکہ جب ہو جائے تو تم ایمان لاؤ۔ اب سے میں تم سے بہت باتیں نہ کروں گا، کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے اور اس کا مجھ میں کچھ نہیں، لیکن یہ اس لیے ہوتا ہے کہ دنیا جانے کہ میں باپ کو پیار کرتا ہوں، اور کہ جس طرح باپ نے مجھے حکم دیا ہے میں ویسا ہی کرتا ہوں۔ اٹھو یہاں سے چلیں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو، آمین۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، آج سے چند ہفتے قبل ہم نے خداوند یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے یعنی عید پاشکا کو منایا، جس میں ہم نے یاد کیا کہ خداوند یسوع مسیح پورے جلال، اختیار اور شان و شوکت سے مردوں میں سے جی اٹھے۔ آج سے چند روز بعد ہم عید سعود یعنی خداوند یسوع مسیح کے آسمان پر جانے کی عید بھی منائیں گے، جس میں ہم یاد کریں گے کہ خداوند یسوع مسیح اسی شان کے ساتھ، اسی شوکت اور فضیلت اور جلال کے ساتھ آسمان پر چلے گئے۔ خداوند یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے اور آسمان پر جانے کے جو عرصہ ہے، اس میں خداوند یسوع مسیح مختلف لوگوں پر مختلف اوقات میں مختلف طریقوں سے ظاہر ہوتے رہے۔ خاص طور پر خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوئے، اور بہت دفعہ شاگردوں نے خداوند یسوع مسیح کو روٹی توڑنے کے وقت پہچانا۔ بے شک روٹی توڑنا پاکما کیتھولک کلیسیا میں سب سے عظیم اور افضل عبادت سمجھی جاتی ہے، جو خداوند یسوع مسیح میزبان بن کر اپنے مومنین کے لیے وہ ضیافت کرتا ہے۔ آج کا انجیل اقتباس مقدس یوحنا کی انجیل میں سے لیا گیا۔ مقدس یوحنا کی انجیل بار بار ہماری توجہ بائبل مقدس کی پہلی کتاب یعنی تکوین کی کتاب کی طرف لے جاتی ہے، جہاں خدا نے آسمان اور زمین کو بنایا، اور مقدس یوحنا کی انجیل میں خدا نے فرمایا کہ ابتدا میں کلمہ تھا۔ میرے عزیزو، آج جب ہم انجیل مقدس پر غور و خوض کرتے ہیں تو آج کی انجیل مقدس میں خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو آنے والے وقتوں سے باور کرواتے ہیں۔ شاگرد جو کہ خداوند یسوع مسیح کی وفات اور مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد اپنے اپنے کاموں پر چلے گئے، تو آج خداوند یسوع مسیح انہی شاگردوں کو وہی دوبارہ باتیں، منادی اور کام یاد دلاتا ہے جو خداوند یسوع مسیح ان کے ساتھ رہتے ہوئے کرتا رہا۔ ساتھ ہی ساتھ خداوند یسوع مسیح انہیں وہ منصوبہ اور مشن بھی یاد دلاتا ہے جو خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں لے کر آئے۔ آج کی انجیل مقدس میں خداوند یسوع مسیح روح القدس کی پیشن گوئی بھی کرتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح جب آسمان پر جائے گا تو روح القدس کو بھیجے گا، جو خدا کے مومنین کے لیے راہ راست ثابت ہوگا۔ پاک روح پاک تثلیث کا تیسرا اقنوم ہے، اور پاک روح ہماری ہدایت کرتا ہے کہ ہم
खुदावन यीशु मसीह के उसी मिशन को जारी रखें जो खुदावन यीशु मसीह इस दुनिया में लेकर आए। और बेशक वो मंसूबा अमन, सुलह, सलामती का मंसूबा था। वो मिशन अमन, सुलह और सलामती का मिशन था। इसलिए आसमान पर जाने से पहले खुदावंद यीशु मसीह वही सलामती अपने शागिर्दों को देते हैं। खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि मैं तुम्हें सलामती दिए जाता हूँ, अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह हम सब से भी तकाजा करते हैं कि हम खुदावंद यीशु मसीह के पैरोकार और शागिर्द होते हुए अमन, सुलह और सलामती से ज़िंदगी बसर करें और खुदावंद यीशु मसीह की इसी मुनादी को, इसी प्रचार को दुनिया के कोने कोने तक लेकर आएं। आज हम खुदा से दुआ करेंगे कि फिर खुदावंद हमें बरकत दें, हम सबको हिकमत और दानिशमंदी अता करे ताकि हम इस दुनिया में अमन, सुलह और सलामती की बादशाहत को कायम कर सकें। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से आमीन।